اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ جو بندہ حالت جنابت میں وضو کرے اور پھر اپنے تمام جسم کو دھو لے مگر وضو کے اعضاء کو دوسری مرتبہ نہ دھوئے، یعنی کہ بندہ اس نے وضو کر لیا ہے، وضو کے اس نے غسل کر لیا ہے، غسل میں اس نے جو ہے نا اپنے جسم کو دھو لیا ہے، تو وضو کے اعضاء کو اب دوسری مرتبہ جو ہے نا وہ دھونے کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ دوبارہ وضو کر لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ وضو پر وضو کیا ہے تو وضو پر وضو جو ہے اس کو نور علی نور یہ فرمایا گیا ہے۔ آئیے آگے والے حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ جب مسجد میں یاد آیا کہ وہ جنبی ہے، اسی حالت میں سجدے سے نکل آئے اور تیمم نہ کرے، یعنی کہ مسجد میں آ گیا نماز کے لیے، تو نماز کے لیے وہ آیا، اب کھڑا بھی ہوگا نماز کے لیے، یا وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یاد آیا کہ مجھ پر غسل جو ہے وہ فرض ہو چکا تھا، تو اب اس کو یاد آیا نماز کی حالت میں، تو جس بھی رکن کے اندر ہے، چاہے قیام کے اندر ہے، چاہے رکوع کے اندر ہے، چاہے سجدے کے اندر ہے، جہاں پر بھی اس کو یاد آیا ہے فوراً وہاں سے جو ہے نماز کو چھوڑ دے اور پھر جا کر غسل کرے، غسل کر کے پھر دوبارہ آ کر نماز جو ہے اس کو ادا کرے۔ آئیے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز کی اب اقامت کہی گئی اور کھڑی ہوئی صفیں برابر کی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور جب مصلی پر کھڑے ہوئے یاد آیا کہ وہ جنبی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم اس جگہ کھڑے رہو، پھر آپ واپس گھر تشریف لائے اور غسل فرمایا۔ غسل کرنے کے بعد وہ ہماری طرف تشریف لائے تو آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پھر آپ نے تکبیر کہی اور ہم سب نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ جو ہے نا وہ نماز کے لیے آ جائے، مسجد میں آ جائے یا گھر میں نماز جو ہے وہ شروع کر دے، اور نماز کے دوران کسی بھی رکن کے اندر اس کو یہ یاد آ گیا ہے، مثال کے طور پہ قیام کے اندر یا رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر، جہاں پر بھی اس کو یاد آیا ہے کہ وہ جنبی تھا، اس کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض تھا، تو اس نے غسل نہیں کیا، تو وہیں پر نماز کو چھوڑ دے اور پہلے جا کر غسل کرے، غسل کر کے پھر آ کر اپنی نماز کو وہ ادا کرے۔